کروڑ کروڑ شکر احسان کہ آج پھر اس کی عطا کردہ توفیق سے ہم یہاں موجود ہیں۔ سلطان العارفین حضرت امام العاشقین حضرت سخی سلطان حضرت باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اشعار ہیں انہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی محبت کا درس دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنا، اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی پہچان کرنا کہ ہم خود کون ہیں، اور جب تک انسان کو اپنی پہچان نہ ہو وہ اللہ کی پہچان بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ تو جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ طالبان مولا۔ اب طالبان مولا وہی بن سکتا ہے جو پہلے مومن بن جائے، جس میں مومنوں والی خوبی آ جائے تو وہی طالبان مولا ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شریعت کو بائی پاس کر کے وہ کہے کہ میں ولایت کے درجے پہنچ جاؤں، اور جو تعلیمات ہیں جو فرمودات ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو بائی پاس کر دوں، یا کوئی بھی ایک کڑی جیسے مولا پاک علیہ السلام ہیں ان کو بائی پاس کر دوں، ولایت کے منصب پر آ جاؤں، تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ ایک راستہ ہے، ایک چین ہے، اس کی ایک کڑی بکڑی یہ سلسلہ قائم ہے، اور جب کوئی ایک کڑی بیچ میں سے نکال دیں گے تو زنجیر ٹوٹ جائے گی، تو وہ آگے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو لہٰذا وہ جتنی بھی اس کی کڑی جڑی ہوں گی وہ بھی سب بے مقصد ہو جائیں گی۔ تو مومن کی اللہ تعالیٰ نے جو شان بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر، وہ بھی یہی بتایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کو اس کی ذات سے نفع حاصل ہوتا ہے، اور وہ جو کماتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے مشقت کرتا ہے پھر کماتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ مومن کی نشانیاں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں۔ پھر جب ہم حدیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں بھی ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی کہ مومن ہے کو مومن بن جائیں گے تو طالب مولا بننا آسان ہے، اور طالب مولا ڈائریکٹ بننا چاہیں اور مومن نہ بنے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہوگا نہیں۔ تو حضور سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس کے کوئی عمل، اس کا کوئی قول، اس کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے کسی مسلمان کی عزت پہ حرف آئے، اسے کسی قسم کا نقصان پہنچ جائے، یا اس کو وہ زبانی طور پہ ایذا دے، تو یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، ایذا دینے والا مومن نہیں ہے۔ تو مومن کون ہے؟ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ اسی طرح ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا بھائی کوئی سودا کر رہا ہے تو تم اس کے سودے کو ختم ہونے کا انتظار کرو۔ مفہوم حدیث پاک ہے، تم انتظار کرو کہ اس کا سودا ختم ہو جائے۔ اگر وہ سودا نہ لے یا سودا چھوڑ دے تو تم اس سودے کو لو۔ یہ نہ ہو کہ وہ سودا خرید رہا ہے اور تم بیچ میں کود پڑو۔ اب دو لینے والے ہو جائیں گے اور وہ پہلے تم سے پہلے سودا کر رہا تھا تو اب اس کی حق تلفی ہو جائے گی۔ لیکن کتنی چھوٹی سی بظاہر بات ہے جس کی ہم بہت ساری مرتبہ اس کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی بازار میں کوئی ایسی چیز ہے جو ایک ہے دو ہے، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، تو جو ہم سے پہلے کھڑا ہے وہ چاہے محروم ہو جائے۔ تو اب اس بات کے اندر بہت اس کی گہرائی ہے۔ ہم ہر معاملے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے عمل سے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو ایذا دے رہے یا نفع دے رہے۔ یعنی مومن کی کل ذات کو دیکھیں گے نا، بہت آسان دیکھنا چاہیں تو وہ شخص جو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہو، اس کے انبیاء کی معرفت اسے حاصل ہو، ان کی محبت ہو، ان کا احترام ہو، اور بلکہ صرف یہ نہیں کہ انبیاء کرام، بلکہ جو مسلمان بھائی ہے اس کی بھی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے، اور مودت بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ احترام بھی ہونا چاہیے اور محبت بھی ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر مومن ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کو کاٹ رہے ہیں یا اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنی زبان سے، عمل سے، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اب مومن کی خوبی یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ جب انسان لوگوں کے لیے نفع بند ہوتا ہے، ان کو نفع پہنچاتا اپنی ذات سے، تو اللہ اس کے سینے کو حکمت کے لیے کھول دیتا۔ اب یہ حکمت کیا ہے؟ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم جسے حکمت عطا کرتے ہیں
تو اسے اپنے خزانوں میں سے ایک نہ ختم ہونے والی دولت عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، مومن کی گمشدہ میراث ہے، یعنی کہ تھی تو آپ کی، مومن کی تھی، لیکن اب تم سے چھن گئی ہے، تمہارے پاس نہیں رہی ہے، تو تمہیں جہاں سے بھی حکمت ملے اسے قبول کرو، چاہے دینے والا کوئی بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک اس حکمت کے تم ہو، اللہ نے یہ حکمت تمہارے لیے رکھی۔ اب یہ حکمت ہے کیا؟ یہ حکمت فہم و فراست کا نام ہے۔ کوئی ایسی بات جس کے لیے سارے لوگ لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، اور اس مسئلے کا کوئی حل سلوشن نہیں نکل رہا ہو، کوئی بیماری ہو جس کا علاج دریافت نہ ہو رہا ہو، کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے جس کا کوئی حل موجود نہ ہو، تو جسے اللہ حکمت دے گا وہ اس مسئلے کو فوراً، جیسے ہم چٹکی بجاتے ہیں نا، ایسے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دور اندیشی اس کے اندر، ایک تو یہ کہ مسئلوں کو حل کر دے گا، اور پھر دور اندیش ہوگا۔ جیسے کہ ہم سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ اب دیکھیں سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب قید سے نکال لیا گیا اور آپ کو وزارت دے دی گئی، وزارت خزانہ اور وزارت زراعت آپ کو دے دی گئی، کیونکہ اس وقت ضرورت یہ تھی کہ بھئی جو اگلے سال 7 سال جو ہے وہ تکلیف کے آنے والے ہیں، قید کے آنے والے ہیں، تو ان کی تیاری کیسے کریں۔ چنانچہ آپ نے بھی کہا خود سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس مسئلے پر، آنے والے قید پر قابو پاؤں، تو آپ کو وزارت داخلہ، وزارت خزانہ اور وزارت زراعت یہ مجھے دینی ہوگی، کیونکہ پیسے کا لین دین بھی میرے ہاتھ میں ہو، کچھ خریدیں گے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے نا۔ اب بندہ مانگتا رہے تو وہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہوگا تو وہ کام بھی نہیں کر پائے گا، لہذا آپ نے 2 وزارتیں ان سے کہا کہ یہ مجھے دی جائیں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ جو اس وقت مصر کا جو فرعون تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بھی محفوظ رکھا تھا شرک سے۔ اس وقت جو لوگ خدا آمون کی عبادت کرتے تھے، اللہ نے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ حکمت کا حصہ رکھا تھا۔ جو فرعون بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا، یہ بھی اور اس کا والد بھی، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے، لیکن چونکہ اس کا بالمشافہ کوئی اتنا معاملہ نہیں ہوا، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بیٹا جو ہے اس کی تو ملاقات ہوئی، اور وہ جو خواب تھا اس کی تعبیر آپ نے بیان کی تو وہ موترف ہو گیا، اور پھر اس نے پوچھا، معلوم کیا کہ میں بتا رہا ہوں کہ حکمت کیا ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی بات سنیں، آپ کا پروگرام کیا ہے، کیا کریں گے آپ؟ 7 سال جو قید کے آنے والے ہیں تو ہم اس کو محفوظ کیسے کریں گے؟ اب یہ وہ دور تھا کہ ابھی تک کوئی گندم کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہی نہیں جانتا تھا۔ حکمت یہ تھی جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل پر ظاہر تھی اور آپ کا حصہ تھی آپ کی ذات کا، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کا سلوشن یہ ہے کہ جو خوشہ ہوتا ہے نا، خوشہ، اس خوشے میں سے ہم گندم نکال لیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں آج کل تھریشر لگاتے ہیں، پہلے اس کو مارتے تھے بالیوں کو، تو کیا ہوتا تھا کہ گندم کا دانہ خوشے کو پھاڑ کے نکل آتا تھا باہر۔ تو اب کیا ہے کہ اس میں سرری لگ جاتی، کیڑا لگ جاتا ہے گندم میں فوراً۔ آپ نے گھر میں گندم رکھی ہوگی، دیکھا وہ کیڑا لگ جاتا ہے، تو گندم میں جب کیڑا لگ جائے گا تو گندم خراب ہو جائے گی، آپ کو وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے بھائی ایسے کیسے ممکن ہے کہ 7 سال کے بعد ہم گندم استعمال کریں اور گندم میں محفوظ رہے؟ تو آپ نے اس کے لیے 2 اقدامات کیے۔ آپ نے کہا ہم ایسی جگہ بنائیں گے اس طرح کی کہ جہاں پر مطلب جس طرح کے وائرس یا بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ حملہ کم کریں، ایسی بلڈنگ بنائیں گے، ہم ایسی شاہکار بلڈنگ بنائیں گے جس میں یہ مخلوق بھی داخل نہ ہو جو نقصان پہنچاتی ہے غذا کو۔ ایک تو یہ کریں گے، اور دوسرا یہ کریں گے کہ ہم اس کو خوشے میں سے باہر نہیں نکالیں گے۔ اللہ نے یہ بات آپ کے دل میں ڈال دی کہ اگر خوشے میں رہے گی گندم تو محفوظ رہے گی، کیونکہ اس کا چھلکا جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، تو وہ ہر کیڑے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس چھلکے کو توڑے اور اندر گھس جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس طرح سے ہم 7 سال حفاظت کریں گے، اور پھر اسی طرح سے کیا گیا اور محفوظ رہے گندم۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کیونکہ جو فرعون مصر تھا اس کے والد کا جب انتقال ہو گیا، تو ایک فرعون جب بھی کوئی مرتا تھا تو ایک رواج تھا فرعونوں کے یہاں مرنے کے بعد، ایک رسم تھی کہ جب فرعون مرتا تو اس کی دولت کا بڑا حصہ اس کے ساتھ رکھ دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ بھئی یہ مرنے کے بعد اس کے کام آئے گا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک دفعہ پھر یہ دوبارہ آ جائے گا واپس، جب اس کو ضرورت ہوگی تو اس کے کچھ سواری بھی، اس کے کچھ محافظ بھی، اس کی کچھ بیویاں بھی وہ ساتھ ہی دفنا دیتے تھے۔
مصر کے اندر یہ طریقہ تھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہمارے پاس خزانے میں اتنا مال نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کچھ اپنے خزانے کو بھر سکیں, تو آپ کے پاس پلاننگ کیا ہے؟ اب سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے بولا بھائی کس طرح سے ہم گندم خریدیں, 7 سال کے لیے گندم خریدنی ہے تو اتنی گندم کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ مسئلہ یہ پیش آ گیا. اور اس وقت کے جو معبد تھے اور ان کے جو کاہن تھے وہ بادشاہ کو پیغام بھیجے تھے کہ یوسف علیہ السلام جو ایک خیال سوچ رہے ہیں نا, یہ خیال بوگس ہے, اس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. بادشاہ نے پوچھا بھائی کیسے؟ کہا کہ ایسے کہ اتنا پیسہ آپ اس پہ انویسٹ کریں گے کہاں سے؟ پہلی بات تو آپ کے خزانے میں اتنا پیسہ ہونا چاہیے, اور پھر یہ پیسہ اگر ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ فصل خراب ہو جائے. کیونکہ کوئی ماننے کو تیار تو نہیں تھا, ایمان والوں کے علاوہ کوئی نہیں مان رہا تھا کہ بھئی ایسا ممکن ہے کہ قحط بھی آئے گا اور قحط تک جو ہے نا فصل بھی بچے گی 7 سال. اب یہ تو فرسٹ ٹائم ہو رہا تھا, ایک تجربہ ہو رہا تھا, ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا. تو اب جو ہے نا بادشاہ کے بھی دماغ میں تھوڑی باتیں, یعنی اس کا دل مطمئن تھا کہ یوسف علیہ السلام جو باتیں کر رہے ہیں اللہ نے ان کو حکمت عطا کی. حکمت کیا ہے؟ ایسے معاملات جو جن کی گتھی سلجھ نہ رہی ہو اس کو کوئی سلجھا لے. تو یہ تو اس کو یقین تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس حکمت ہے, اللہ نے ان کے سینے کو حکمت سے بھرا ہوا ہے. لیکن وہ تھوڑے اپنے جو اشکال تھے, جو خدشات تھے, ان کو بھی نکالنا چاہتا ہے. تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے 1 to 1 ملاقات کی اور کہا بھئی مجھے بتائیں آپ کریں گے کیسے؟ یہ سارے لوگ, پورا ملک ہے, اس کو اناج اس کے لیے ذخیرہ کیسے کریں گے اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کس طرح کریں گے, لائیں گے کیسے, کھیتوں سے لے کر کیسے آئیں گے, کیا طریقہ ہوگا؟ کہ میری عقل تو دنگ ہو جاتی ہے اس بات کو سوچ کے کہ ہم پورے ملک کو جو ہے کھانا دے, یعنی کتنی بڑی ریاست ہو, اگر وہ کھانا اس کو دینے لگ جائے, پرووائڈ کرے فری میں, تو بولے یہ سسٹم چلے گا کیسے؟ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا سینہ چونکہ ایک تو نبی علیہ السلام, اللہ کے نبی, اور پھر آپ کا حکمت سے بھرا ہوا سینہ, تو آپ نے جو آئیڈیاز دیے اس وقت, جو اس کا حل نکالا, وہ یہ تھا کہ بھی سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں مردم شماری کرنی چاہیے. اس سے پہلے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ کو کہیں مردم شماری نظر نہیں آئی. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ بھئی لوگوں کو اتنا کو کھانا دینا ہے, پتہ تو کتنوں کو دینا ہے. بھئی جیسے محفل میں اگر 50 لوگ آ رہے ہیں تو ہم 50 لوگوں کے کھانے کا انتظام کریں گے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کتنے آئیں گے, اور ہم ایک پاؤ دال پکا کے بیٹھے ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ جو آئیں گے وہ کھلا دیں گے. تو بھئی آپ کو اندازہ نہیں تو آپ کس طرح سے کھانا کھلائیں گے؟ تو تھوڑا بہت آدمی ہم اپنی شادی تقریبات جو ہوتی ہیں ان میں بھی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی کتنے لوگ آئیں گے, 2000 آدمی آنے ہیں, 200 آنے. تو بادشاہ نے کہا یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے تو ہم کرائیں گے مردم شماری پورے ملک کے اندر, کتنے بوڑھے ہیں, کتنے مرد ہیں, جوان, کتنے بچے ہیں, کتنی عورتیں, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی اتنی غذا کی ضرورت ہے اور اتنا اناج ہمیں جمع کرنا ہے. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا, اس نے کہا یہ بہت زبردست بات ہے. پھر آگے کیا کریں گے آپ؟ تقسیم کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے جیسے آج جو ہم لوگ کہتے ہیں نا راشن کارڈ تقسیم کرتے نا, کسی وقت کے اندر جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے چینی جو ہے وہ راشن کارڈ کے تحت ملتی تھی, اور آج ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں تو آج بھی بہت ساری چیزیں جو ہے راشن کے ساتھ ہی ملتی ہیں کہ مٹی کا تیل چاہیے. ہمارے یہاں بھی پہلے ایسی تھا, میں نے دیکھا وہ بچپن میں دور کہ مٹی کا تیل بھی راشن کارڈ سے ملتا تھا, چینی بھی ملتی تھی, اور بھی کچھ چیزیں ضروری چیزیں جو ہے وہ کارڈ دکھا کر کے میرے گھر میں اتنے افراد ہیں, اتنی چینی کی ضرورت ہے, اس طرح سے ملا کرتی تھی. تو یہ آئیڈیا بھی سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا تھا کہ بھئی جو ہے نا راشن کارڈ ہونا چاہیے. پہلے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ مردم شماری. جب مردم شماری کر لیں گے تو پھر کیا چاہیے ہمیں؟ پھر ہمیں اس کو تقسیم کرنے کے لیے کہ کس گھر کو کتنا اناج دینا ہے, تو ان کے پاس وہ چیز ہو جس سے وہ ہمارے پاس لے کر آئے اور ہم کو دے دے. تو دوسری چیز کا ایجاد ہوئی راشن کارڈ. پھر یہ کہ اگر ہم لوگوں سے کہیں گے کہ بھئی اپنے شہروں سے گندم لا کر دو, تو کس کی مت ماری ہوئی ہے وہ گندم لے کے خرچہ کر کے آئے گا؟ ایک تو گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے خریدنے کے لیے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی تو پرسنالٹی ایسی تھی نا, پھر آپ نے اپنی عوام سے ریکویسٹ کی, ان سے گزارشات کی کہ بھئی تم ایسا کرو, ہمیں یہ ادھار کے طور پر دو, اور جب تم ہم سے لو گے تو ہم اس کو حساب میں برابر کر لیں گے, جو جتنی گندم ہم پر نکلے گی وہ گندم ہم تم کو واپس لوٹا دیں گے. یہ کہ تمہارے بچے بھوک سے نہیں مریں گے, 7 سال جو تکلیف کے آنے والے ہیں تمہیں کہیں ہجرت نہیں کرنی پڑے گی. اب انہوں نے کہا بھئی گندم لائیں کیسے؟
آپ نے فرمایا وہ ہماری ذمہ داری ہوگی حکومت کی کہ ہم ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں گے اور وہاں سے گندم کو اٹھائیں گے. تو یہ جو آج ہم ایک شکل دیکھتے ہیں نا گڈس کی، گڈس کمپنی جو ہوتی ہے جو مال کو یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، تو اس کا آئیڈیا بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیش کیا. اور صرف یہی نہیں، ابھی وقت ہمارے محدود ہے، اگر میں اس میں ریسرچ پہ بات کروں تو آپ نے اتنی ریسرچ کر دی، اتنی ساری باتیں اس حکمت کے ذریعے ظاہر کی کہ بادشاہ دنگ رہ گیا. تو اب یہ تھا کہ جو بھی عہدہ اس کی سمجھ میں آتا وہ کہتا یوسف کو دے دو، بس ان سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے. یعنی کہ اب وہ لوگ جو بڑے نامی گرامی مصر کے اندر تھے نا، جو وزارتیں سنبھالتے تھے، جو سپہ سالار تھے، وہ ڈرتے تھے کہ بھائی ابھی کوئی بھی پوسٹ خالی ہوگی، بادشاہ کے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، یوسف سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ کہتے بھائی اتنی ان کے وزارتیں جمع ہو گئی ان کے پاس. اب جب عزیز مصر کا انتقال ہوا تب بھی یہی معاملہ ہوا. تو بادشاہ نے سب پر نظر ڈالی اپنے وزیروں پر کہ کوئی ایسا قابل آدمی ہو جس کو میں عزیز مصر بناؤں. جو زلیخا کے شوہر تھے، جب ان کا انتقال ہوا انہوں نے ڈالوں نظر کو ڈھونڈوں. اب اسے کوئی سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ نظر میں تو چڑھے ہوئے تھے سیدنا یوسف علیہ السلام. یہاں تک کہ اس کی والدہ بھی اس کی مخالفت میں آ گئی کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ جو بھی عہدہ آتا ہے، جو بھی کوئی حکومت میں اہم جگہ آتی ہے، بجائے یہ کہ تم کسی اور کو دو، تمہیں یوسف کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. تو یوسف علیہ السلام کی تو ذات ہی ایسی تھی نا کہ اگر ان پہ کلام کرے نا، دیکھیں آپ نے بہت سارے ان کے واقعات سنے ہوں گے. میں ایک برکت کے لیے چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوا چلتا ہوں. آپ نے بہت ساری واقعات سنے ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی. کل میں ایسے ہی بیٹھا میرے ذہن میں ایک بات آئی. وہ بات کیا آئی؟ میں نے کہا یار وہ جو قیدی تھے جن کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام نے وقت گزارا تھا، ان کا کیا ہوا؟ تو اس کی تھوڑی تحقیق کی، اس پر تھوڑی سی ریسرچ کی، تو پتہ چلا کہ بھئی سینکڑوں تھے یا جتنے بھی تھے وہ تو اللہ جانتا ہے. مصر کی سب سے بڑی جیل تھی، وہ مصر کی دارالخلافہ کی سب سے بڑی جیل تھی. اور اس میں کہتے ہیں صرف ایک آدمی بدنصیب تھا جو آپ پر ایمان نہیں لایا، باقی وہاں کے داروغہ، وہاں کے تمام قیدی وہ سب آپ پر ایمان لا چکے تھے. تو اصل میں جب یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی نا، تو مسئلہ پتہ کیا، کبھی میں اس طرف سوچا ہی نہیں، میں نے بھی نہیں سوچا تھا. وہ کل بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ ان کا کیا ہوا. تو معلوم ہوا کہ بھی ان کا یہ ہوا کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام جا رہے تھے تو قیدی دھارے مار مار کے رو رہے تھے کہ ہماری تو زندگی کی وجہ ہی آپ تھی، ہم تو یہاں ہمارا کس کا قید میں دل لگتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی آپ آزاد رہو، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ سوچئے کہ ہماری تو صبح اور شام ہوتی ہی آپ کو دیکھ کر ہے. جب یوسف نہیں ہوں گے تو جیل میں رہ کے جائے گا. لہذا پھر اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب وزیر بن گئے اور بادشاہ کے پاس گئے تو آپ نے دو خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو زلیخا اور جو صواحب یوسف تھیں، یعنی کہ وہ خواتین جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، تو ان سب کو جو ہے رہا کر دیا جائے. تو بادشاہ بڑا حیران بھی ہوا تھا اس پر. اس نے کہا کہ بھئی آپ بہت عجیب انسان ہے، جس کو طاقت ملتی ہے وہ اپنے دشمنوں کو کریش کر دیتا ہے، کچل دیتا ہے. آپ الٹا معاملہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. کیا نہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ ان کے مجھ پر احسانات ہیں. یہ ہے مومن کی صفت. کیا یاد رکھتا ہے؟ انبیاء کا مقام تو ہے لیکن اس سے پہلے مومن بھی تو ہے نا، اس سے پہلے ولی بھی تو ہے. تو مومن کا مقام کیا ہے کہ وہ جفا کو یاد نہیں رکھتا ہے، وفا کو یاد رکھتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا یاد رکھی؟ ان کے وہ احسانات جو ان کے محل میں رہے تھے عزیز مصر کے اور زلیخا نے کیے تھے. تو کب ان کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے. بادشاہ نے کہا اور کوئی؟ کہا بھی دوسرا میرا یہ ہے کہ جو جیل ہے اس میں جتنے قیدی ہیں نا ان سب کو آپ معاف کر دیں. تو بادشاہ نے کہا بھائی وہ کوئی قتل کے مقدمے میں ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی زانی ہے، کسی نے کوئی جرم کیا ہوا ہے، اس جیل میں تو رکھے خطرناک قیدی جاتے ہیں، سارے خطرناک ہیں، اور آپ کہہ رہے چھوڑ دیں. کہا میں 10 سال گزار کے آیا ہوں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 10 سال میں ان کی اتنی بھی تربیت نہیں کر پایا ہوں گا؟ آپ چھوڑ کے تو دیکھیں. اب یہ سارے قیدی چھوڑے گئے اور یہ لوگ کون بن گئے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کی بھی تو کاموں میں حکمت ہوتی ہے نا. تو جیسے یوسف علیہ السلام کی ذات حکمت کا منبع نظر آ رہی ہے، تو جس نے یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا رب، اس کے کاموں میں کیسی حکمت ہوتی ہے. بھئی یوسف علیہ السلام کو پوری ٹیم چاہیے تھی نا. اتنا بڑا آپ نے ذمہ داری لے لی، زمانے کے کاہنوں سے لڑ گئے، وہ جو بڑے بڑے فرعون بنے ہوئے تھے اس وقت کے، حالانکہ فرعون صحیح تھا اس زمانے کا، یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون اچھا تھا، لیکن وہ جو کاہن تھے، جیسے ہمارے یہاں پر آج ہم کہتے ہیں نا بھائی فلاں بزرگ ہیں ہمارے، جب عامل حضرات ہوتے ہیں یا بڑے علماء ہوتے ہیں،
تو ان کی تو ساری عزت مٹی میں ملی پڑی تھی. اس زمانے کے جو کاہن تھے اور علماء تھے, کیوں ان کے تو علم بیکار ہو گیا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے, آپ کے حق کے سامنے. تو وہ تو ہوئے پڑے تو دشمن, تو وہ تو سارے رستے بند کر رہے تھے کہ کوئی ایسا کام نہیں ہو. بلکہ ان کی پلاننگ ایسی تھی کہ یہ جو فصل اگائیں گے نا لوگ اس شوق کے اندر کے حضرت یوسف کو بیچنی ہے, تو بیچ میں ایسا کرو یہ فصل ہی خرید لو. کیونکہ بھائی لوگ سارا سونا زیور ان کاہنوں کو چڑھایا کرتے تھے, تو ان کی ایک اپنی الگ حکومت تھی. یعنی کہ ایک بادشاہ مصر کا تھا اور ایک بادشاہ اس معبد میں تھا, یعنی جو کاہن اعظم تھا وہ خود بھی بادشاہ کی طرح اتھارٹی تھا. تو وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں کہ بھئی یوسف کو کسی طرح فیل کرنا ہے. اللہ کی حکمت کیا تھی کہ جب وہ قیدی چھڑائے گئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے سارے معاون بن گئے. اب اسی کام کو بہترین طریقے سے انجام دے رہے کہ بھئی فصل کیسے لانی ہے اور ان کے اوپر نگرانی کیسے کرنی ہے. سازشی ٹولہ جو ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, ان کی کیسے خبر گیری کرنی ہے. اب وہی لوگ جو جیل میں بند تھے وہ کون ہو گئے, وہ محافظ یوسف علیہ السلام ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی محبت کے لیے چنتا ہے اس کے سینے کو حکمت سے بھر دیتا ہے. اس کو جب حکمت عطا کرتا ہے تو سارے مسئلے, جیسے دیکھیں نا عرب شریف کے اندر پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھی امام, ٹھیک ہے. تو اب جب آپ کی بعثت سے قبل ایک معاملہ ہوا تھا کہ بھی کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا تھا, سنا ہوگا آپ نے. تو اس حصے کی ریپیئر کرنی تھی. تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ بھئی ہمیں یہ کام دے دیں تو ہم اس کی ریپیئرنگ کر دیں گے, کعبۃ اللہ کی دیواروں کو ہم دوبارہ بنا دیں گے. لہذا سارے قبیلے آ گئے. اب سارے قبیلوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی دوبارہ اثر نو جو ہے اس کی ریپیئرنگ کا کام کیا, ٹھیک ہے, اس کی رینوویشن کی. جب تیار ہو گیا پورا تو اب کیا باری آ گئی حجر اسود کی تنصیب کی. اب ہر قبیلہ کہہ رہا ہے بھئی حجر اسود تو ہم لگائیں گے, ہم نے زیادہ کام کیا. تو کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ ایک ایسا وقت ہو گیا, ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی کہ اگر ہمیں حجر اسود نصب کرنے نہیں دیا تو ہم تم سے جنگ کریں گے. حجر اسود لگانے کا حق صرف ہمارے قبیلے کا. یہ معاملہ بہت بڑا. پھر یہ سب لوگ رات کو بیٹھے, انہوں نے بولا کہ خون خرابہ کرنے سے اچھا کوئی ہم میں حکیم اور دانا ہو. لیکن وہاں تو کائنات کے امام موجود تھے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمانا تھا. تو ان کے دل میں ہی اللہ نے بات ڈال دی کہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد جو سب سے پہلا شخص کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا نا, ہم اس کو اپنا منصف بنا لیں گے, اپنا حاکم بنا لیں گے, اور وہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم اس فیصلے کو مان لیں گے. تو کیا اس پہ سب ایگری ہے؟ تو سارے قبیلوں نے بولا ہاں بھی ٹھیک ہے میں ایگری. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اس معاملے کے اندر. تو سب سے پہلے جو وہ آئے وہ صاحب لولاک ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی, جو صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سب سے پہلے تشریف لائے. تو اب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہیں بھی امین, یہ تو ہیں بھی صادق, یہ ہیں بھی سچے, اور ان کا خاندان بھی بڑا ہے, نسب بھی بڑا ہے, تو ٹھیک ہے ہم انہیں اپنا منصف بنا لیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منصف بنا لیا کہ آپ جو ہے ہمارا فیصلہ کر دیں. یہاں پر نام لے کر کہا کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, سب کو جو ہے نا حجر اسود لگانے کا موقع ملے گا. اب جب عقل چھوٹی ہو تو آدمی بولتا ہے یار اتنے سارے قبیلے ہیں, اگر اس سردار کو ہی بلائیں گے تو یہ تو سردار سب کیسے لگا سکتے ہیں, حجر اسود تو ایک ہے, تو یہ سب کیسے لگائیں گے؟ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. اور آپ نے اپنی چادر مبارک کو بچھا دی اور حجر اسود کو اس پر رکھ دیا اور کہا بھائی سب آ جاؤ قبیلے کے سردار, اور ایک ایک بندہ چادر کو ہاتھ لگا رہے. تو سارے قبائل جو ہے وہ جمع ہو گئے, چادر کو ہاتھ لگایا. انہوں نے کہا بہت اچھی تدبیر ہے بھائی, ہم سب کا ہی ہاتھ لگ گیا, سب نے حجر اسود کو کہا مقام تک لے چلو, اور مقام تک لے گئے. اب اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ چونکہ یہ مشرک ہیں تو یہ حجر اسود کی تنصیب نہ کریں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر حاکم بھی بنا دیا, اور حجر اسود کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے جو ہے کعبۃ اللہ میں لگوایا گیا. وہ اس میں ہی خوش تھے کہ ہم نے چادر پکڑی اور ہم بھی حصے دار ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. اب کوئی ایک قبیلہ تو لگا نہیں سکتا تھا, چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اس کو لگایا, ٹھیک ہے. تو حکمت جو ہے انبیاء کا بھی شیوا ہے اور جو صدیقین ہیں ان کا بھی شیوا ہے. اور جیسے ہمارے امام حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم, حضرت سیدنا علی پاک علیہ السلام, ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا
کہ قاضی شریع جو ہے یہ غالباً کوفہ کے قاضی تھے جو حکومت عراق میں قائم ہو گئی تھی، اور یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وقت ہے، زمانہ ہے۔ قاضی شریع جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قاضی شریع ایک مسئلہ لے کر آئے حضرت عمر بن خطاب کے پاس اور عرض کی کہ حضور ایک مسئلہ پیش آ گیا تو آپ اس کو حل کر دیں۔ آپ نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مسئلہ مجھ سے تو حل نہیں ہو رہا۔ آپ نے کہا کہ تم کر لو نا، تم قاضی ہو۔ کہا مجھ سے حل ہو جاتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا، مجھ سے حل نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ بھائی ہم کر دیتے اس مسئلے کو حل۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی 2 بیویاں تھیں، ان سے 2 بچے ہوئے۔ اب جس شخص کا یہ کیس ہے نا، وہ شخص شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دونوں بیویوں کی ولادت ایک ہی رات میں ہوئی ہے۔ ایک کے ہاں تو ہوئی ہے لڑکی اور ایک کے ہوا لڑکا، لیکن دونوں عورتیں ضد کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں لڑکا ہمارے ہوا لڑکی اس کے ہوئی ہے۔ اب یہ آپ بتائیں مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو حضرت عمر خطاب پریشان ہو گئے، یہ کیسا مسئلہ عجیب و غریب، یہ تو ایسا مسئلہ کبھی ہمیں پیش نہیں آیا کہ ایک شخص سے اس کے 2 بیویاں ہیں، 2 کے 2 بچے ہوئے، ایک کے بیٹی ہوئی، ایک کے بیٹا ہوا، تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ پتہ کیسے چلے گا بیٹی کس کے ہوئی ہے بیٹا کس کے ہوا؟ اب اس کا کہاں سے فتویٰ نکالیں، کہاں سے اس کا جو نا حساب نکالیں؟ تو آپ نے کہا کہ ابھی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے درمیان باب علم موجود ہے، جن کی حضور نے فرمایا تھا کہ جو میں جس علم کا شہر ہوں اس کا دروازہ علی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور کہا کہ بہت عجیب و غریب مسئلہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو قاضی شریع نے مسئلہ بتایا پورا کہ بھئی ایک شخص ہے، اس کی 2 بیوی ہے، وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، دونوں بیوی کو ایک ہی رات بچے ہوئے، 2 عورتیں ایک ساتھ نکاح میں آئیں، دونوں ایک وقت میں حاملہ ہو گئی، دونوں کے ایک ساتھ بچے پیدا ہو گئے، یہ تو ممکنات میں سے تھی۔ اب یہ کیسے بتائیں کہ بیٹا کس کا اور بیٹی کس کی ہے؟ دونوں عورتوں کا دعویٰ کہ بیٹا ہمارا اور بیٹی جو نا سامنے والی کی، وہ کہہ رہی ہے بیٹی تیری ہے، وہ کہہ رہی ہے بیٹی تیری ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جو بیٹا ہوگا تو اس کو وراثت مل جائے گی، بیٹی جو ہے وہ اس وقت زمانے کے اندر نہیں دی جاتی تھی، اگر دی بھی جائے گی تو وہ مرد کے مقابلے میں آدھی ہوگی۔ تو دونوں عورتیں چاہتی ہیں کہ جو وراثت کا زیادہ حصہ ہے وہ میرے حصے میں آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے، یہ تو تم حل کر دیتے۔ قاضی شریع سے کہا، قاضی شریع نے کہا کہ حضور اے امام، اگر یہ مجھ سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا تو میں یہاں مدینے کس لیے آتا؟ مجھ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں نے حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا ہے، ان سے بھی نہیں ہو رہا، اور اس لیے آپ کو بلایا گیا۔ آپ نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت آسان مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بہت آسان ہے، یہ تو ابھی حل کر دیتے۔ کہا کہ کریں، کس طرح مسئلے کو حل کریں گے؟ آپ نے فرمایا 2 پیالے منگاؤ، 2 پیالے منگاؤ۔ جب 2 پیالے منگائے گئے تو حضرت علی نے فرمایا کہ دونوں خواتین کو کمروں میں بھیج دو اور ان دونوں کو پیالے دے دو، اور کہو کہ بچے کے لیے جتنا بھی دودھ تمہارے پاس ہے تمہارے سینے کے اندر وہ اس پیالے میں منتقل کر دو۔ دونوں کا ایک کا پہلے آیا پیالہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی پیمائش کی جائے، وزن کی جائے وزن کی طرح۔ اب دیکھیں اتنا عجیب و غریب واقعہ ہے، بالکل ان کا وزن کیا گیا اس پیالے کا۔ کہا دوسری کو سے جا کے کہو کہ وہ دودھ کا پیالہ دے، اس نے پیالہ دیا، جب اس نے دیا تو اس کو تولا، وہ اس سے بالکل دگنا وزن تھا۔ آپ نے کہا یہ دگنا نہیں، جس کا بعد میں آیا یہ بیٹے کی ماں ہے، اور جس کا آدھا آیا تھا نصف وہ بیٹی کی ماں۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے اے علی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوب علم دیا، لیکن یہ آپ نے مسئلہ حل کیسے کیا ہے؟ یہ ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مسئلہ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے اندر بیٹی کا حق آدھا رکھا، اس کی گواہی نصف رکھی ہے، اس کی عقل کو نصف کا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دودھ جو ہے دونوں کا برابر آئے گا؟ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 150 ہجری میں پیدا ہوئے شام کے اندر، اور اسی دن کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پردہ فرمایا تھا۔ تو آپ کی والدہ جو ہے بڑی عبادت گزارتی ہیں، حضرت امام شافعی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ چھوٹے تھے، نہ سمجھتے، آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، امام شافعی کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب جو ہے 2 لوگ وارد ہوئے
اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کچھ امانت آپ کے پاس رکھوانا چاہتے ہیں اور کچھ ہماری شرط بھی ہے. اچھا اس زمانے میں کوئی بندہ منع نہیں کر سکتا تھا کہ بھائی میں امانت نہیں رکھ رہا. ایک ان کا کلچر تھا کہ اگر کوئی امانت رکھنے آئے تو اس کی امانت کو قبول کیا جاتا تھا. تو اب انہوں نے شرط بھی لگائی ساتھ میں کہ دیکھیں دو بندے ہیں, ہم دونوں آئے تو یہ آپ کو اپنی امانت دے رہے, اب جب ہم دونوں آئیں گے تو آپ ہی ہمیں صندوق ہمارا واپس کر دینا. آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو. پہلے تو آپ نے کہا بھائی دیکھو میں بیوہ عورت ہوں, میں کہاں سنبھالوں گی, کسی ایسے گھر میں دو جہاں مرد ہو, طاقتور لوگ ہو. تو ان کا نہیں, ہم تو آپ کے در پہ آئیں گے, آپ منع کر رہی ہیں. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا کہ میں منع نہیں کر رہی, لیکن میں کمزور ہوں, بیوہ بھی ہوں, میرے گھر میں کوئی ہے بھی نہیں, تو اگر تم کسی کو دے دے تو اچھا, لیکن تم لائے ہو تو ٹھیک ہے میں رکھ لیتی ہوں امانت. اب رکھ لیے, سادگی کا زمانہ ہے, 1400 سال پرانی بات ہے. کچھ دنوں کے بعد, سال کے قریب ایک وقت گزر گیا, تقریباً 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد اب ان میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے آگے کہا کہ بھئی وہ جو ہم نے صندوق آپ کو رکھوایا تھا وہ واپس کر دیں, جو صندوق ہم نے رکھوایا تھا وہ واپس کر دیں. تو آپ نے کہا بھی تیرے دوسرے ساتھی کو لے کر آ, شرط تم نے لگائی تھی کہ ہم دونوں آئیں گے تو پھر تم صندوق دینا, تو تمہارا دوسرے ساتھی کا ہے. اس نے کہا کہ اس کا تو ہو گیا انتقال, اس کو میں کہاں سے لاؤں, لہٰذا آپ مجھے صندوق دیں, جو میرا حصہ ہے میں لے لوں گا اور آدھا حصہ اس کے بچوں کو پہنچا دوں گا, اپنے مرحوم دوست کے بچوں کو. تو اب یہ ایک ایسی ایلیمنٹ ہے, ایسی بات ہے جس سے انسان جذباتی ہو جائے گا. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ جب بندے کا انتقال ہی ہو گیا تو ٹھیک ہے لے لو بھائی. انہوں نے صندوق لا کے دیا. اب وہ بندہ صندوق لے کے چلا گیا. چند ماہ بھی نہیں گزرے, دوسرا بندہ آ گیا. وہ کہنے لگا کہ وہ صندوق میں نے رکھوایا تھا آپ کے پاس, وہ صندوق کا ہے. آپ نے کہا وہ تو تیرا ساتھی لے گیا, تیرا ساتھی لے گیا. تو اس نے کہا بھائی ساتھی کیسے لے جا سکتا, ہم نے شرط نہیں لگائی تھی کہ جب تک دونوں نہیں آئیں گے تو تم نے صندوق نہیں دینا ہے. تو آپ نے وہ صندوق کیسے دے دیا, آپ نے شرط پوری نہیں کی, تو آپ نے امانت میں خیانت کی, آپ نے امانت میں خیانت کی. اب اس مسئلے کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں نا تو بندہ پھنس گیا بہت برا. بھائی وہ تو لے گیا, اور پھر حضرت امام شافعی کی والدہ اس زمانے کے اندر, گھر کے اندر کیونکہ کمانے والا کوئی نہیں تھا تو غریبی کا ماحول ہے. اب سوچیں غریب آدمی جس کے ساتھ یہ سب آج ہوتا ہے نا, فراڈ اسکیم کرتے ہیں لوگ, کس طریقے سے کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, کالیں کرتے ہیں, او ٹی پی بھیج دیں گے, اور مطلب جو فراڈ آج ہوتے ہیں ایسے ہی فراڈ آج سے 2000 سال پہلے بھی ہوتے تھے, 3000 سال پہلے بھی ہوتے تھے. کوئی فرق نہیں ہے. آج تھوڑا سا ہماری زبانیں بدل گئی, ٹرمز چینج ہو گئی ہیں, لیکن فراڈ وہی ہو رہے ہیں سب کچھ. تو وہ دونوں فراڈ ہی تھے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس زمانے کے اندر, اگر اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہمارا کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے, ہم کوئی طاقتور لوگ بھی نہیں ہے, اور اس طرح کیس ہو جائے تو ہم تو پھنس گئے. لیکن جب اللہ کسی کے سینے کو حکمت کے لیے کھولتا ہے نا تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. یہاں تک جب آپ پہلی دفعہ پہنچیں گے نا تو آپ کے ذہن میں, ہمارے ذہنوں میں جواب نہیں آتا ہے. لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے 5 منٹ کے اندر مسئلے کو حل کر دیا. جب وہ شور کرنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ صندوق میرے پاس ہی رکھا ہوا ہے, حالانکہ صندوق تو دے چکے تھے. وہ کہا بھئی تمہیں صندوق چاہیے, تمہاری شرط کیا تھی. اب لوگ جمع ہو گئے, شور کرنے لگا تو لوگ بھی جمع ہو گئے, بھئی کیا مسئلہ ہے, بھئی میرا یہ صندوق رکھوایا تھا اس کے پاس, اب یہ دے نہیں دی, ان کی نیت خراب ہو رہی ہے کہ نہیں تمہارا ساتھی لے گیا. کیسے لے جا سکتا ہے جب وہ ہم دونوں ساتھ آئے نہیں. تو حضرت امام شافعی کی والدہ نے فرمایا کہ بھئی صندوق تمہارا ہے, میں تو تمہیں ایسے چیک کر رہی تھی, بات یہ ہے کہ تم آئے غلط طریقے سے. اس نے کہا کیا غلط طریقے سے آئے, بھئی ہمارا صندوق ہمیں واپس دو. کہا دو تو, لیکن تم نے بھی کہا ہے نا کہ تمہارے 2 ساتھی ہیں, دونوں ساتھ آئیں گے تو دوں گی, تو پہلے دوسرے کو لے کر آ جاؤ, صندوق رکھا ہوا لے جانا آگے. آپ کی سمجھ میں نہیں آئی بات. صندوق تمہیں مل جائے گا, دوسرا ساتھی لے کر کون گیا, وہ دوسرا لے جائے نا, تو نہ وہ آئے گا, اور اگر آئے گا تو پھنس جائے گا, صندوق وہ لے گیا. اب جو ان کا سارا وہ گیم جو ہے سارا ختم کہاں ہو گیا, کہ آپ ایسا کریں صندوق آپ کو مل جائے گا, لیکن آپ کی شرط کیا ہے کہ دونوں آئیں گے تو ملے گا. تو تم اکیلے کیسے آئے, تم اکیلے کیوں آئے, تم دوسرے ساتھی کو لاؤ اور صندوق لے جاؤ. نہ نومل تیل ہوگا نہ رادھا دیش دیش دیش. مشہور مثال ہے نا, ایک ایسی بات کر دینا کہ جب وہ نہ پوری ہوگی نہ کام ہوگا. تو وہ کھیل رہے تھے,
دیکھ کر کے بیوہ عورت ہے، اس کے ساتھ ہم جو ہے نا اس کو پاگل بنائیں گے، اس لوٹ لیں گے. تو آپ نے ایک حکمت کی ایسی بات کی کہ اگر 2 بندوں کو لے کے آنا ہے تو دوسرے کو لے آؤ اور واپس لے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر جن سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اب انبیاء نے تو آنا نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہونے کے. اب کسی انبیاء نے، نبی نے تو ظاہر نہیں ہونا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صلحاء وہی جو ہے نا اس زمانے کے اندر وہ کام کریں گے جو انبیاء کرام نے کیے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا. اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس کی کوئی تعریف کر کے بھی، جیسے قادیانیوں نے تعریف کری ہوئی نا کہ بزوری نبی، امتی نبی، یا کوئی اس طرح کا نبی، یا نبی کے قائم مقام، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ صرف دجال کے جو کارندے ہوں گے وہ کریں گے کام، کہ کسی نہ کسی انداز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں آنا، یا وہ اختیارات جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے ان پر حق مارنا یا ڈاکہ مارنا. لیکن آپ کی امت کے جو علماء ہیں، جو وارث ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ صوفیہ ہیں، وہ علماء ہیں. ظاہری علوم والے بھی ہیں، باطنی علوم والے بھی ہیں. جس کو ظاہر اور باطن کا علم ملا تو اس کا مقام بھی بڑا ہے. جیسے ایک آدمی ڈاکٹر بھی ہو اور اس نے پی ایچ ڈی بھی کی ہو، یہ اس سے بڑا ہے جس نے صرف ایم بی بی ایس کیا ہوا. ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ انجینئر بھی ہے اور لیکچرار بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، تو اس کا مقام انجینئر سے بہرحال بڑا ہے، کیونکہ اسے 2 پوسٹ ہیں. تو اولیاء اللہ کے اندر بھی جو ولی بھی ہو اور عالم بھی ہو اس کا مقام بڑا ہے. ایک طالب مولا ہو اور عالم ہو اس کا مقام بڑا ہے. اس کے مقابلے میں جو طالب مولا نہیں ہے، طالب دنیا ہے لیکن عالم ہے، تو اس کے مقابلے میں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جس کو اللہ کی محبت بھی مل جائے اور علم بھی ملے اس کو ہم کہیں گے عالم ربانی. عالم ربانی کون ہوتا ہے؟ جسے دنیا کے مروجہ قواعد کے ذریعے مدرسے میں جائے، علم حاصل کر لے، یا کتابیں پڑھ کے کسی ذریعے سے، شرط نہیں ہے کہ مدرسے میں بیٹھ کر ہی علم حاصل کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے اگر وہ دین کے مسائل سیکھ لیتا ہے، علم کو حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت کو بھی پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ عالم ربانی. کیونکہ عالم بھی ہے اور صوفی بھی ہے، طالب مولا بھی ہے. تو جب کوئی اس راہ پہ چلے گا، اللہ کیا کرے گا؟ اس کے سینے کو کھول دے گا. اور حکمت کیا ہے؟ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. تو جب وہ اس راہ پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے وژڈم کو کھول دے گا، اس کی عقل کو کھول دے گا، اس کی فراست بڑھ جائے گی. تو لوگ اس کے پاس مسائل لے کر آئیں گے اور وہاں بیٹھیں گے اور وہ مسئلے حل ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو کھول دیتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو بھی اپنی محبت کے لیے کھولے اور اپنی حکمت بھی عطا کرے اور اپنی معرفت بھی عطا فرمائے. علم لدنی سے بھی ہم سب کے دلوں کو، قلوب کو جو ہے جگمگائے، کہ جسے وہ اس میں سے حصہ دیتا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ چنتا ہے. تو جنہیں اللہ چن لیتا ہے ان پر انعامات کی بارش بھی کرتا ہے. تو جسے اللہ چن لے پھر وہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رجت سے بھی محفوظ رکھے. تو مقام پہ چڑھنا بڑی بات نہیں ہوتی، ایک عہدہ پا لینا، ایک جگہ پر آنا بڑی بات نہیں ہوتی، اس مقام پہ رہنا. یہ کوئی دنیاوی مقام نہیں ہے کہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کا مقام ہے. یہاں سے جو بندہ گرے گا وہ راندائے درگاہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہی محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.